بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ میں آج آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ تو جبرائیل نے عرض کی اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے درجہ یعنی 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، اور 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، جبکہ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، اور 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں، اور 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرہ جاتے ہیں، گھر میں تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پہ آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے، آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ پھر حضرت سلیمان فارسی نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ الزہرا کو بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو سب احوال بتا دیا اور آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں اور فرمایا ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ تو پھر اللہ کریم کی طرف سے جواب آیا، حکم آ گیا، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے شفیق اور اتنا غم محسوس کرنے والے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔